بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دعوت دوں گا فرخ خواجہ صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ایک غزل ترنم کے ساتھ پیش کریں۔ فرخ خواجہ۔ پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہاں، میں ایک بہت خاص چیز پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ رضیہ فصیح احمد صاحبہ کے اعزاز میں، جو کہ ان کی بھی دیرینہ خواہش تھی اور ہماری اس سے بھی زیادہ دیرینہ خواہش تھی کہ ہم یہ چیز ان کے لیے پیش کریں۔ تو اس سے پہلے 2 منٹ آپ کے لوں گا اور یہ کہوں گا کہ فنون لطیفہ جو کہ فائن آرٹس ہے، فنون لطیفہ بزبان دیگر فائن آرٹس سے متعلق ایک غلط فہمی یا کج نظری کہہ لیجئے مشہور ہے کہ بالخصوص ہمارے معاشرے میں یہ صرف ناچ گانے والی چیز ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں شاعری، نثر نگاری، موسیقی، سنگ تراشی، رقص، اداکاری، فلم سازی سبھی شامل ہیں۔ فنون لطیفہ سے مراد وہ فنون ہیں جو انسانی جذبات، احساسات اور حسن و جمال کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کا مقصد خوشی اور تسکین نفس ہوتا ہے، نہ کہ براہ راست کوئی مادی فائدہ یا مالی منفعت۔ ادب یعنی شاعری اور نثر نگاری کو فنون لطیفہ کی ایک علیحدہ شاخ بھی تصور کیا جاتا ہے، مگر شاعری میں جو نغمگی کا عنصر ہے وہ موسیقی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ویسے تو ضیاء محی الدین نے نثر نگاری کو بھی ٹھیکہ لگا دیا تھا تو یہ اس کی خاصیت ہے۔ شکاگو میں اردو انسٹیٹیوٹ کے امین حیدر صاحب نے اس عنصر کو پہچانا اور اپنے پروگراموں میں نثر اور شاعری کے ساتھ ساتھ موسیقی کو بھی شامل کیا، بلکہ بھائی امین وہی نہیں رکے، رقص اور اداکاری کو بھی جامع جگہ فراہم کی۔ اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ برج میڈیا اور گہوارِ ادب کے پروفیسر مسعود قریشی صاحب بھی موسیقی سے محظوظ و مسرور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی تنظیموں کے ذوق و شوق میں جو ہمہ جہتی نظر آ رہی ہے، یقیناً قابل تحسین اور مبارکباد ہے۔ انہوں نے مجھے بزم آتش کی جانب سے بہت قابل احترام رضیہ فصیح احمد صاحبہ کی ایک غزل تحفتاً پیش کرنے کا موقع دیا ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کے تمام رفقا کا بہت بہت شکریہ۔ تو آئیے خواتین و حضرات، جو ویڈیو میں پیش کرنے جا رہا ہوں ایک غزل ہے جو رضیہ فصیح احمد کے شعری مجموعے چاق قفس سے لی گئی ہے۔ یہ ویڈیو فائنل نہیں ہے، یہ صرف تعارفی ویڈیو ہے۔ اس پر ابھی کام باقی ہے، یعنی پروفیشنل صوتی ریکارڈنگ اور مکسنگ وغیرہ ہونا باقی ہے، لہذا ہم ابھی اسے کسی پلیٹ فارم پہ پوسٹ نہیں کریں گے۔ اس کی تیاری میں سب سے بڑا حصہ رضیہ فصیح احمد صاحبہ کا صبر اور انتظار ہے، جس کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں اور معذرت بھی کرتا ہوں کہ اتنی تاخیر ہوئی۔ اس غزل کی دھن میں نے راگ بہاگ کے سروں میں کوئی 1.5-2 برس پہلے ترتیب دی تھی، مگر گوناگو مصروفیات کی وجہ سے کن یعنی ہو جا کا لمحہ اب تک نہیں آیا تھا۔ اس ویڈیو کی تیاری میں جن فنکاروں کی مدد شامل ہے ان کا ذکر ویڈیو میں بھی موجود ہے۔ رضیہ صاحبہ کی خوبصورت غزل کی دھن ترتیب دینے کا شرف مجھے حاصل ہوا، بہت شکریہ، جس کو ساز اور تال سے عشرت اللہ دتہ صاحب نے سنوارا اور غزل کو سریلی آواز ملی نیتا شہاپتی صاحبہ کی۔ آخر میں مگر سب سے اہم، ذہین خواجہ جو میرے سب سے چھوٹے بھائی ہیں، ڈالس میں رہتے ہیں، انہوں نے یہ ویڈیو بنائی۔ اور اب میں درخواست کروں گا کہ لائٹ ذرا کم کر دی جائے ہال کی، اور ویڈیو جو ہے وہ چلا دیا جائے آواز تیز کر کے۔ بہت شکریہ۔ رضیہ صاحبہ، آپ کی نظر۔ تھینک یو۔
بہت شکریہ آپ لوگوں کو پسند کرنے کا. ہرگز مخل ہونا نہیں تھا. میں رضیہ آپا کی شعر کہوں گا، ذہن نصیب آپ کو خیال کیسے آ گیا. اور یہ خیال ان کے ذہن میں بہت پرانا تھا. ایک شعر کی نظر کر کے کہوں گا کہ جو کہا تھا سو کر لیا اس نے، اپنا وعدہ وفا کیا اس نے. بہت شکریہ اعجاز بھائی. میں چاہوں گا کہ رضیہ صاحبہ بتائیں کہ ان کو یہ پیشکش کیسی لگی. پہلے زمانے میں رضیہ فصیح احمد ہوا کرتی تھی، لیکن آج کل میں رے فے الف ہو گئی ہوں، مختصر ہو گئی ہوں اور بہت کم لکھتی ہوں. پہلے بہت زیادہ لکھتی تھی، نثر بھی، اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ میں نے ڈرامے بھی لکھے ہیں اور شاعری بھی ایک دم سے شروع ہو گئی تھی، اور شاعری بھی میری 4 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. لیکن آج کل پڑھائی بھی کم ہو گئی ہے، لیکن کوشش کرتی ہوں کہ کم از کم پڑھتی رہوں، اور تھوڑی بہت شاعری اب بھی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی کوشش کرتی ہوں کہ کچھ لکھتی بھی رہوں. تو میں نے کوشش کی کہ مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے سوانح لکھیے، سوانح حیات لکھیے. تو میں نے آج کل وہ شروع کر رکھی ہے. ابھی بچپن کے کچھ حالات یاد کرتے ہوں اور وہ لکھنی شروع کر دی ہے. دیکھیے کہاں تک پہنچتی ہے. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا اور سب اتنی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں اس معاملے میں کہ مجھے دوستوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ میرا مخالفت میں کوئی بھی ہوگا آج. تو یہ مجھے خوش فہمی ضرور ہے. اچھا، شکریہ.